لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعین، درس قرآن مجید میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ احزاب. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ احزاب کی کن آیت تک مکمل کیا تھا؟ ہاں، آیت نمبر 8 تک. اور اب آج آیت نمبر 9 آنورڈس جاننا ہے. اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب یعنی بیٹل آف ٹرینچ، غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے. تو اس کو جاننے سے پہلے، ان آیات پہ باقاعدہ تفصیل میں آنے سے پہلے ہمیں اس وقت کا تاریخی پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. سیرت کا وہ ٹائم جب غزوہ احزاب پیش آئی تھی، جب اسے جانیں گے تب وہ آیات بہتر سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو غزوہ احزاب یا تو غزوہ خندق بیٹل آف ٹرینچ کے نام سے بھی مشہور ہے، وہ 5 ہجری میں پیش آئی تھی. یہ سب کو پتہ ہے، لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا. اس کے پہلے سے اس کے حالات کس طرح سے بنے یہ جاننا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، جب غزوہ احزاب ہوئی اس سے پہلے یہود کے 3 قبیلے تھے جو مدینہ کے اراؤنڈ وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے. اور 3 قبیلوں میں بنو قینقاع سب سے پہلے جلا وطن ہو چکے تھے. پھر 4 ہجری میں بنو نذیر بھی جلا وطن ہو چکے تھے. اب ایک تیسرا قبیلہ جو تھا یہود کا، بنو قریظہ، وہ بچے ہوئے تھے. تو یہ جو 2 قبائل تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہود کے، یہ اور مشرکین مکہ، ان کے درمیان کافی ساٹھ باٹ ہوئی، کافی سازشیں ہوئیں. اور ان یہودیوں نے جن کو مطلب ہلکی پنشمنٹ دی اور جلا وطن صرف کیا گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف بہت سازش کی اور پلاننگ کی. اور بنو نذیر کے سردار نے جا کے ایک کو بھڑکایا مکہ میں کہ مدینہ پہ اٹیک کریں سب مل کر. تو اس طرح سے کتنے ہی قبائل، بنو غطفان اور کے کئی قبائل، بہت سارے عرب کے دیگر قبائل اور مشرکین مکہ، ان سب نے مل کر تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ پہ چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا. میرے پاس مدینہ کا ایک میپ ہے تاکہ آپ وہاں کے حالات کو ٹھیک سے سمجھ سکیں کہ کہاں سے کیا چیزیں ہو رہی تھیں. اور مدینہ کی جو بستی تھی اس میں پروٹیکٹڈ رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیا وہ میپ سے سمجھنا بہت مفید رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے، یہ مدینہ کی بستی ہے، ٹھیک ہے، سینٹر میں. پہلے ڈائریکشن سمجھ لیجئے. جس طرح آپ میپ میں دیکھتی ہیں، ٹاپ پر نارتھ ہے، نیچے ساؤتھ ہے، اور ادھر ویسٹ ہے اور ادھر ایسٹ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میپ میں آپ ایسے ہی ورلڈ یا انڈیا کے میپ میں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ جو 2 سائڈس ہیں مدینہ کے، یہ مدینہ کی بستی ہے اور یہ
مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے. یہ مدینہ کی بستی جو تھی وہ یہاں پر تھی. اس کے دونوں طرف یعنی ایسٹ اور ویسٹ سائڈ میں لاوے کی چٹانیں تھیں. تو یہ دونوں سائڈز تو آلریڈی پروٹیکٹڈ تھے، یہاں سے لشکر کشی نہیں ہو سکتی تھی. اور اس کا جو ساؤتھ والا سائڈ ہے تو یہاں بنو قریظہ کی گڑھیاں تھیں. بنو قریظہ کی بستی تھی، مدینہ کے جو یہود تھے وہ ابھی باقی تھے، تو ان کی پوری بستیاں اور یہاں بہت سارے باغات تھے. ٹھیک، تو اب یہ اوپننگ بچ رہی تھی جو کہ صرف نارتھ ویسٹ سائڈ بچ رہا تھا جہاں سے لشکر کشی ہو سکتی تھی. اب چونکہ اتنا بڑا لشکر اٹیک کرنے والا تھا، بہت بڑا، تقریباً 12,000، کچھ 10,000 بھی کہتے ہیں، تو 12,000 کا لشکر جس میں نجد اور خیبر کے بہت سارے قبائل اور مکہ کے مشرکین اور بہت سارے یہود، یہ سب مل کے مدینہ کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے تھے. اور مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہیں تھی، جن کو ان کا سامنا کرنے اور مدینہ شہر کو بچانا ایک دم سامنے سے ظاہر تھا کہ بہت ہی مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بہت بڑے اسٹیٹس مین بھی تھے اور گرد و پیش سے باخبر رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، یعنی آپ نے خبر لگوا لیا کہ کیا پلان چل رہا ہے. تو پھر صحابہ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اب اس سچویشن میں کیا اور کیسے کرنا ہے. تو چونکہ اتنے بڑے لشکر کا جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی ہوا نہیں تھا، عرب چھوٹے چھوٹے لشکروں کو لے کے ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہتے تھے، لیکن اتنا بڑا لشکر تاریخ میں پہلے کبھی اکٹھا ہی نہیں ہوا تھا. تو وہ وہاں سے چل چکے. تو صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق ایران سے تھا، نام میں ہی فارسی لگا ہوا ہے، وہاں پر یہ طریقہ تھا کہ وہ پروٹیکشن کے لیے ٹرنچ یا خندق کھود لیتے تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کہ یہ تجویز تھی کہ بس مدینہ کے یہ والا جو سائڈ ہے، نارتھ ویسٹ سائڈ، یہاں پر ایک خندق کھود لی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند آئی. تو ہم نے آپ کو بتایا یہ دونوں سائڈ تو آلریڈی پروٹیکٹڈ تھا، ایسٹ اور ویسٹ سائڈ، اور ساؤتھ بھی پروٹیکٹڈ تھا. ان تین جانب سے کوئی لشکر کشی پاسبل نہیں تھی. اب ایک ہی سائڈ بچ رہا تھا، نارتھ ویسٹ سائڈ، مطلب شمال مغربی حصہ جو تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ خندق کھدوائی 6 دنوں میں. یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو لائن، یہ ٹرنچ ہے، یہ خندق ہے. 6 دنوں کے اندر یہ خندق کھودی گئی اور اس طرح سے مسلمان اس پوزیشن پہ آ کے خندق کے بعد، خندق کے قریب ہی مسلمان اکٹھا ہو گئے پروٹیکشن کے لیے شہر کے. اور خواتین کو بنو قریظہ والے سائڈ میں، ساؤتھ کے سائڈ میں، بنو قریظہ والے سائڈ میں ایک قلعے میں محفوظ کر دیا گیا. لیکن ان کے پاس مرد ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں تھے، کیونکہ سارے مرد یہ اس جگہ پر تھے. اگر یہاں پہ نہیں ہوتے تو یہ لشکر، ان کا جو اتنا بڑا لشکر 12,000 کا آ رہا تھا مدینے کی طرف، یہ خندق کو کبھی بھی عبور کر کے مدینہ پہ چڑھائی کر دیتا تو پھر کچھ بھی بچانا مشکل ہوتا. تو اس لیے سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اوپننگ پر یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اب اس کی جو سیریسنس ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ موقع کیا تھا، وہ دن کیا تھے. نہایت شدید ٹھنڈ کا موسم، بہت تیز سردی، مدینہ کی سردی جیسے ہم لوگوں کو کیا سردی ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے، اچھی خاصی تیز سردی. اس کے علاوہ تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تیار ہے مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے. مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 سے زیادہ نہیں، ان آستین کے سانپوں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ جو دغا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ملا کے صرف 3,000 کا لشکر ہے. قحط کا زمانہ ہے، راشن اور فوڈ اور پانی، ان سب چیز کی قلت ہے. اور ساتھ میں
عقب پر جو بنو قریظہ ہے ان سے خطرہ ہے کہ یہ کبھی بدعہدی اگر کر دیا انہوں نے تو ادھر سے جو حملہ کریں گے تو ادھر سب خواتین ہیں اور تھوڑے سے مرد ہیں، ادھر کی طرف پورے 12,000 کے لشکر کو سنبھالا جائے گا کہ یہ پیچھے سے اندر سے آ جائیں گے، ان کی بدعہدی کا ایک خطرہ۔ ان حالات میں یہ غزوہ احزاب ہوئی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنو غطفان کے ایک اشجع قبیلے کے ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام نصیب ہو گیا۔ یہ بنو غطفان یہ آ رہے تھے ادھر سے، ٹھیک ہے۔ بنو غطفان جو تھے ان میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلے تھے، تو اشجع قبیلے کے تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ابھی اسلام میں داخل ہونے کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے، تو میرے لیے کوئی کام بتائیں، کوئی خدمت بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو فریقین میں پھوٹ ڈالنے کا کام کریں، یعنی کہ جو مشرکین مکہ اور بنو غطفان ہیں وہ، اور جو ساؤتھ سائڈ سے جو بنو قریظہ ہیں ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے تو یہ کم از کم بنو قریظہ بدعہدی ہم سے نہیں کرنے پائیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جنگ کے موقع پر دھوکہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ دھوکے کا ہی نام ہے، مطلب جو جنگی چالیں ہیں وہ اس میں دھوکہ دیا جائے تو وہ ایکچولی دھوکہ نہیں ہے۔ تو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بخوبی یہ کام کیا، اور واقعی وہ کام اس نے ورک کیا، اور انہوں نے بنو غطفان کو ان کے خلاف بنو قریظہ کے اور بنو قریظہ کو بنی غطفان کے خلاف بد اعتمادی انہوں نے ان کا ماحول پیدا کر دیا، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ نہیں ہوئے، اور الٹیمیٹلی بہت بڑا خطرہ ٹل گیا۔ بدعہدی تو کر دی تھی بنو قریظہ نے، ہاں جی، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بدعہدی نہیں کی تھی، بدعہدی بنو قریظہ نے کر دی تھی۔ جب بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بنو قریظہ آیا تھا تو اس نے آمادہ کر لیا تھا کہ ہم ادھر سے چڑھائی کریں گے، تم ادھر سے کرنا، اور ان کو پیس کے رکھ دیا جائے گا، وہ تیار تھے۔ اور بعد میں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ سب ان کے قلعے آئے تو اس میں بے شمار ہتھیار تھے اکٹھا، پوری پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو اس طرح سے کچلنا ہے، تو بدعہدی وہ کر چکے تھے، لیکن اس بدعہدی کا نقصان مسلمانوں پہ آنے سے بچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزڈم سے، کہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے کام لیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو سارے قبائل، یہ چونکہ ان کو یہ ٹرینچ کا خواب و خیال میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ عرب کا کلچر ہی نہیں تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی وہ ایسی خندق وغیرہ کھودی گئی ہوگی، تو وہ اتنی تیاری سے تو آئے نہیں تھے کہ اتنے دن رہنا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے بیچ میں خندق دیکھی تو وہاں پہ رک جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھے۔ جو چھوٹی موٹی چٹ پھٹ تیر اندازی ہوتی تو ادھر سے مسلمانوں کی جانب سے جواب دیا جاتا، اس کا کوئی مطلب کوئی ایسی باقاعدہ والی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، ابن عبد ود جو ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بہت ہی فیمس پہلوان تھا، اس سے کوئی بھی مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کی عمر 90 سال تھی، باوجود اس کے کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر خندق کے اس پار مسلمانوں کے سائڈ میں آ گیا اور للکارنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور علی رضی اللہ عنہ جیسے ینگ صحابی انہوں نے اس کو واصل جہنم کر دیا، ورنہ کوئی ایسی باقاعدہ والی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا یہ سارے 12,000 کے لشکر نے، اب یہ رکے ہوئے ہیں، خیمہ زن ہیں، رکے ہوئے ہیں 25 دن
یا تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آ گیا. اب ان کے پاس کھانا پینا سب کم پڑنے لگا، یعنی کھانے کی پریشانی، پانی کی پریشانی، ان کے جانور کے متعلق پریشانی. تو اس لیے وہ بہت ہی زیادہ، اور پھر اتنی تیز سردی، بہت زیادہ تیز سردی. الٹیمیٹلی 25 سے 30 دن گزر گئے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی، ایسی ہوا بھیجی کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ہانڈیاں پلٹ گئیں، دیگیں الٹ گئیں، اور فرشتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا. بہت ڈر گئے اور بہت زیادہ سردی تھی، بہت ہی زیادہ. تو اس سردی میں ٹھٹھرنا اور تیز ہوائیں، سردی کی ہوائیں، ان ہواؤں میں رک پانا، یہ سب بالکل ہی اب ان کے قدم اکھڑ گئے. الٹیمیٹلی ان کے پاس بھاگ جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا، اور تقریباً 1 مہینے کے شدید خوف کے وقت، جب مسلمان ہر وقت خطرے میں گھرے تھے دونوں طرف سے، 1 مہینے کی جھنجھوڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور سارا لشکر واپس ہو گیا، نامراد ہو کر پلٹ گیا اپنے اپنے گھروں کی جانب. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ تھا. اب یہ آیات سنیے تو انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر ابھی کی ہے. یعنی یہ جو غزوہ خندق تھی، وہ اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ، وہ دونوں مکمل ہو چکی تھی، تب ان آیات کا نزول شروع ہوا ہے. یعنی دونوں چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تھے، تب یہ آیات نازل ہوئی، اور ابھی جو کچھ ہو کے گزرا اس پر تبصرہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہے ایمان والو. اب یہاں پہ جو ایمان والوں سے ایڈریس ہے وہ سب سے ہے، ایمان صادق الایمان لوگوں سے بھی اور منافقین سے بھی. کیونکہ ایمان والے جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایڈریس کیا جاتا ہے تو وہ قانونی ایمان کی بات رہتی ہے، اور منافقین بھی اسی طرح سے ایڈریس کیے جاتے ہیں. یا ایھا الذین نافقوا کہہ کے کہیں پر بھی منافقین کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے. یہاں پہ دونوں سے خطاب ہے کہ ذرا اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. ابھی تم کو بنا جنگ لڑے ہی کس طرح سے فتح نصیب کی. ایک آندھی تم پر ان کے درمیان میں بھیج دی، اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی. آندھی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری مدد بعد صبا سے کی گئی. تو وہ جو ہوا تھی وہ صبا تھی، اور یہ جو فوج تم کو نظر نہیں آتی تھی کہا گیا، اس میں ظاہر بات ہے فرشتوں کی فوج ہو گئی جو کہ دکھ نہیں رہا تھا لیکن وہ تھے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم ہو گیا نا، جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں صرف ظاہر چیز نظر آتی ہے، اور دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے اور سراؤنڈنگ میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں تو لیمیٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا وہ جنود لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، تم دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پورا سسٹم، وہ سب فوج کی طرح، اور فرشتے وہ سب کام میں لگے تھے اور مومنوں کو حوصلہ دے رہے تھے اور کفار کو ڈرا رہے تھے. تو وہ تو دیکھا نہیں کسی نے بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں دیکھ رہا تھا. اس میں دونوں چیزیں، ایک خوشخبری بھی ہے، دوسری دھمکی بھی ہے.
مومنین صادقین کو بھی دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے ثابت قدم ہیں اور شدتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. کتنی شدید ٹھنڈ میں گھر کے باہر رہنا، بغیر مطلب کھانا پینا کھائے. خندق جب کھودی گئی ہے اور وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جب مسلمان دنوں رات، تو ان کے کیا حالت تھے آپ کو پتہ ہے. قحط کا زمانہ تھا، اس لیے کھانا پینا نہیں تھا نا. تو خندق کھودنے میں کچھ صحابہ نے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا تھا، کیونکہ بھوک سے کمر مڑی جا رہی تھی. جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ شاید ہم میں سے کسی کو کبھی اتنے بھوک سے دو چار نہیں ہونا پڑا ہے، اللہ نہ کرے ہونا پڑے. بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، مڑنے لگتا ہے پیٹ. تو پیٹ میں پتھر باندھا گیا تاکہ کھودنا تو ہے ہی، کرنا تو ہے ہی، اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو پیٹ میں پتھر باندھا ہوا تھا، اور جب کسی نے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کا پتھر دکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے دکھائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے، شدید بھوک کی حالت میں یہ کام ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا تھا. مومنین صادقین کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک ایک پل اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا، اور منافقین کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ تمہاری کرتوتیں بھی دیکھ رہا تھا. آگے فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے. وَإِذَاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب کلیجے منہ کو آ گئے اور آنکھیں پتھرا گئیں، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. جب لشکر پورا 12,000 کا تعینات، اور ادھر سے بنو قریظہ کی بدعہدی کا خطرہ کہ یہ پیچھے سے کبھی بھی وار کر دیں گے، تو مسلمان ایسے شدید خوف کی حالت میں تھے جس کا اندازہ لگانا ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہے. ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے خوف ہوتے ہیں تو جیا نہیں جاتا. مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کہیں کچھ ہو نہ جائے والے خوف میں اتنا بری طرح سے جھنجھوڑ جاتے ہیں اتنے چھوٹی چیز میں. لیکن یہاں پوری کی پوری مدینہ کی بستی پیس دیے جانے کے کگار پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں. کیا تھا کہ مسلمانوں میں جو اہل ایمان تھے ان کو خوف تھا تو صحیح، لیکن ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر رہا تھا. لیکن جو منافقین تھے نا، ان کی یہاں منظر کشی کی گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئیں. مطلب یہاں پہ زاغت الابصار، آنکھیں ترچھی ہو گئیں. یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خوف میں رہے تو کسی سے نا نظر ملا کے بات نہیں کرتا، مطلب گھبرایا سے رہتا ہے اور دیکھتا کہاں ہے، نظر کہاں رہتی ہے، ترچھی ہو جاتی ہے. اور کہا کلیجے منہ کو آ گئے، یہ بھی ایک منظر کشی ہے کہ مطلب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا مطلب اندر دل اچھل کے منہ کو آ جائے گا. اتنی بے چینی، اتنی پریشانی، اسپیشلی منافقین کو. اور مومنین بھی اچھی خاصی خوف کی حالت میں تھے، ثابت قدم تھے الگ بات ہے. اللہ کے رسول کے جو ساتھی تھے، جو مومنین صادقین تھے، وہ کس طرح سے ثابت قدم رہے. سیرت کا یہ والا چیپٹر آپ پڑھیں تو آپ کو تفصیل سے پتہ چلے گا کہ اس ٹائم پر ثابت قدمی دکھانا بہت بڑی بات تھی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کو بعد میں کسی تابعی نے پوچھا کہ آپ لوگ نے تو اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہے اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. ہاں، ہم لوگ اللہ کے رسول کو پاتے تو اپنی جانیں قربان کر دیتے اور ان کو زمین پر چلنے نہیں دیتے اور ہم اپنی گردنیں بچھا دیتے وغیرہ وغیرہ، ایسے انہوں نے بولا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم نہیں تھے اس دور میں، اور ہم لوگوں کو جیسے آزمایا گیا ہے نبی کے ساتھ
وہ سب سے شدید دن تھا جب احزاب میں ہم لوگوں کو آزمایا گیا تھا. تو احزاب کو پورا جو ڈسکرائب کیا تو انتہائی خوف کا عالم تھا سب کے اندر. اور جس وقت پھوٹ پڑ چکی تھی بنو قریظہ اور بنو غطفان میں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی بھی چلنے لگی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو جا کر ادھر کی خبر لے کے آئے گا. کوئی اپنے سے نہیں اٹھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تن پر کپڑا بھی اتنا تھا کہ کچھ تھا نہیں میرے پاس اوڑھنے کا. تو میری بیوی کی ایک چادر تھی جو صرف گھٹنے تک ہی تھی، اور میں ٹھنڈ کی وجہ سے اپنا سر گھٹنے میں دیے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے اوپر بہت خوف طاری تھا اور بہت سردی لگ رہی تھی اور بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. لیکن جب اللہ کے رسول نے میرا نام لے لیا تو میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. میں اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہہ کے وہ ادھر کی خبر لینے گئے. سوچئے دشمنوں کے بیچ میں جانا ہے، اپنی جان کی بازی لگانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ تم کچھ ایکسٹرا مت کرنا جس کا جو جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ. یعنی تم کو صرف خبر لگانے کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ مت کرنا جب تک واپس نہیں آ جانا. تو وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے مطلب میرے اوپر بہت زیادہ خوف طاری تھا، لیکن اب جانا تھا، میرے نبی کا حکم تھا، اب جانا تو تھا ہی. اور وہ گئے اور وہاں پر کے جو حالات دیکھا تو اتنی سرد ہواؤں میں ان کے قدم اکھڑ رہے تھے. ابو سفیان کو ایک روایت میں ہے کہ وہ پہچانتے تھے اور ان کے زد میں تھے کہ وہ ان کا دل کر رہا تھا، کیونکہ یہ جو قریش کا لشکر آیا تھا تب تک ابو سفیان ایمان تو لائے نہیں تھے، فتح مکہ کے ٹائم پہ لائے ہیں. تو یہ جو قریش کا لشکر تھا یہ ابو سفیان کی سرکردگی میں تھا. تو ان کا دل چاہ رہا تھا ابو سفیان کو ایک نیزہ بھی اگر وہ چلائیں تو نشانہ چوکنا نہیں ہے، ابو سفیان وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ جب تک واپس نہیں آ جانا تم کچھ بھی اپنے سے مت کرنا. تو انہوں نے اس وجہ سے ابو سفیان کو نشانہ نہیں لگایا. اور دیکھا کہ ابو سفیان کہہ رہا ہے اب کچھ تو یہاں پہ بچا نہیں ہے، تم لوگوں کو اپنی جانیں دینی ہے کیا، میں تو چلا. اور وہ جو سارے حالات ایک دم عجیب ہو گئے، سارے ان کے جانور بھاگ گئے اور خیمے الٹ گئے، دیگیں الٹ گئیں، سردی اور تیز ہوا، اور ان کو فرشتوں کے ذریعے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا، بہت بری طرح سے ڈر گئے. تو ابو سفیان بھاگنے کو تھا. تو اس کنڈیشن میں وہ دیکھ کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی وہاں سے. تو جس طرح سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ شدید خوف کے عالم میں وہ دن گزرے، وہ مہینہ کیسے گزرا ہے، وہ اس وقت کے لوگ ہی جانے کہ کس طرح، مطلب خوف میں ایک رات نہیں کٹتی نا، ایک مہینہ کاٹنا. خوف میں ایک رات نہیں کٹتی کہ کب صبح ہوگی، لیکن ایک مہینہ مطلب کس طرح کاٹا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. یعنی جو کمزور ایمان والے تھے وہ کنفیوز ہونے لگے، اور جو منافق تھے ان کے نفاق کھل کے باہر آ گیا. ہنالک ابتلی المؤمنون فزلزلوا زلزالا شدیدا. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یعنی سبھی لوگ آن دا ہول بہت ہی چیک کر دیے گئے. وزلزلوا جو آیا ہے اور پھر زلزالا شدیدا کہ اتنی بری طرح شیک کر دیے گئے، اتنی بری طرح ہلا مارے گئے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. بہت بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، کیونکہ ذہن میں تو یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی کنجیاں تمہارے ہاتھ ہوں گی، اور یہاں پہ تو حالات عجیب ہیں اور جان پہ بنی ہوئی ہے. تو بالکل بری طرح سے اہل ایمان، کہنے کا مطلب وہ سبھی لوگ جو مسلمانوں کی جماعت میں تھے، بالکل شیک کر دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. یاد کرو وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے.
اب دیکھیے یہی ہے وہ ٹف ٹائم جب ایمان والوں کا ایمان اور منافقوں کا نفاق کھل کے باہر آتا ہے. یہ ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے, سختی والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب منافقوں اور جن کے دل میں مرض تھا, منافق کو نفاق کو ہمیشہ قرآن میں مرض کہا گیا ہے, بیماری کہا گیا ہے. تو اب ان کو ڈر لگنے لگا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے, اور ایمان ان کے اندر ایکچولی تو تھا نہیں, وہ تو مطلب تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کی طرح سے ایمان لائے تھے کہ چلو ابھی یہ ڈومیننٹ ہیں تو ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ادھر کی بھی سانٹھ گاٹھ ہے ادھر کی بھی. تو اس طرح والے لوگ اس وقت جو خوف کا عالم تھا بالکل ٹھہر نہیں پائے. کیا کیا بکنے لگ گئے کہ اللہ اور رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ صرف جھوٹ اور فریب تھا. مطلب ایک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم سے تو قیصر و کسریٰ کے وہ خزانے ملنے کے وعدے کیے گئے تھے, اور یہاں تو وہ رفع حاجت کے لیے جانا دشوار ہو رہا ہے. جب خندق کھودی گئی ہے اس وقت بھی اللہ کے رسول نے خبر دی ہے نا کہ وہ تم کو کسریٰ کی چابیاں دی گئی. تو یہ تو ایمان والوں کا ایمان ہے نا, جو چیز دکھ نہیں رہا ہے اس پہ بھی یقین کرنا, لیکن جس کا ایمان پختہ نہیں ہے اس کو یقین کچھ نہیں ہوتا, اس کو صرف دنیا اور ظاہر چیز ہی سوچتی ہے. تو منافقین کا نفاق اس خوف کے ٹائم پہ نکل کے باہر آ گیا, اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم سے وعدے کیا سبز باغ دکھایا گیا تھا, حالات کیا ہے, ہم لوگ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. تو طرح طرح کے پھر ایکسکیوزز بھی دینے لگے اور فرار اختیار کرنے کے لیے بھی ترکیبیں کرنے لگے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیا یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں, پلٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. جب ایک فریق نے یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں, حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے. ان یریدون الا فرارا, دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اب نہ صرف یہ کہ وہ اللہ رسول کے جو وعدے تھے اس کو جھٹلا دیا, بلکہ دوسروں کو بہکانا بھی شروع کر دیا. ایک انسان ہوتا ہے فتین ہوتا ہے, فتنہ کرتا ہے, خود فتنے میں پڑتا ہے, لیکن اس کا ایفیکٹ دوسروں پہ لانے والا اس سے بھی بڑا مجرم ہے. اب دوسروں کو بہکانا بھی شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یا اہل یثرب, اے یثرب والو. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں گئے تھے ہجرت کر کے, تب تک اس کا نام یثرب تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کے بعد اس کو مدینہ, اور پورا نام مدینۃ النبی ہے, نبی کا شہر, تو مدینہ کہا جانے لگا, مدینہ طیبہ اور مدینۃ النبی, نبی کا شہر. مدینہ میں سٹی ہوتا ہے. تو جو پرانا نام تھا یثرب, تو کیا کس نام سے بلا رہے ہیں؟ اے مسلمانوں نہیں کہا, اپنے اور اے میرے بھائیوں نہیں کہا, کس طرح بھڑکایا؟ یا اہل یثرب, اے یثرب والو. یعنی ایک پرانی جو عصبیت تھی اس کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ ہمارا کلچر کیا تھا, ہم تو سکون سے مدینہ میں رہ رہے تھے, ہاں ہم تو خطرے میں نہیں تھے, اتنے آرام سے رہ رہے تھے, یہ دن آ کے ہم کو خطرے میں ڈال دیا گیا. تو ان کو اپنے پرانے کلچر, اپنے پرانے شہر کو یاد دلا کے عصبیت کو بھڑکایا جا رہا ہے. کہا اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں. ہاں, جب کہا گیا لا مقام لکم, تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ٹھہرنے کا, تو اس میں یہ دو معنی الفاظ ہے. سب کے سامنے بھی بولا جائے تو ظاہری معنی لیا جائے گا, اور دل میں جو ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. دو معنی کیا ہے کہ ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں. یہاں ٹھہر کے اپنی جان کیوں ہلاک کر رہے ہو؟ ہاں, یہاں ٹھہرے ہو مطلب خندق کے قریب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے لشکر کو لیے خود بھی وہاں موجود تھے.
تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہو، یہاں پہ ٹھہرنے کا مقام نہیں، اپنی جان دے لو گے، کبھی بھی ادھر پار ہو کے آ جائیں گے اور سب کو ختم کر دیں گے، تو یہاں کیوں ٹھہرے ہو، پلٹ چلو۔ ایک تو ظاہری معنی پلٹ چلو مطلب گھروں کو، اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، مدینہ شہر کے اندر چلے جاؤ، تھوڑا مدینہ شہر سے باہر، بستی کے باہر آ کے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے نا خندق کے قریب۔ تو ایک یہ تو ظاہری معنی ہو گیا۔ اندر کا جو معنی ہے وہ یہ کہ یہ دین کو جب سے جو ہے تم نے قبول کیا ہے، اس میں ٹھہرنے آنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ جب سے یہ دین اسلام مان لیا ہے ہم نے، خطرے میں پڑ گئے ہیں، پلٹ چلو اپنے آباء و اجداد کے پرانے دین پر۔ تو منافق ہمیشہ ڈوئل میننگ والی باتیں کرتا ہے تاکہ وہ بعد میں حجت ہو تو ظاہری بات کو لے، اور اندر بھی جو بات ہے وہ جو مرض ہے دل میں وہ بھی سمجھ جائے گا، اندر کا معنی بھی۔ تو یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح دوسروں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور کیا کہا، ایک گروہ آ کے ایک گروہ نے ایسا کیا، وقالت طائفۃ منہم، ایک گروہ نے ایسا کیا، اور دوسرے گروہ نے کیا کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگے۔ پہلے والے انتہائی ملعون لوگ کہ انہوں نے نبی سے نہ پوچھنا ہے نہ بتانا ہے، بس لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دینا ہے اور فتنہ ڈالنا ہے۔ دوسرا گروہ ان سے کم معلوم ہوتا ہے کہ فتین ہے لیکن ہے یہ بھی منافق۔ دوسرے گروہ نے کیا، نبی سے اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یہ کس پوائنٹ پہ ہوا تھا؟ جب لوگوں میں یہ خبر پتہ چل گئی کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے، بنو قریظہ نے اپنا جو عہد تھا وہ میثاق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہود کے تینوں قبیلے سے میثاق کیا تھا نا کہ کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم مل کے لڑیں گے، اور آپ اور ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہیں۔ تو یہ جو میثاق مدینہ تھی یہود کے تینوں قبیلے کے ساتھ، دو قبیلوں نے بھی بدعہدی کی اور تیسرا بچہ تھا اور اس نے بھی بدعہدی کر دی تھی، اور مشرکین کا اور بنو غطفان کا اور اس لشکر کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار تھے اور بہت سارے ہتھیار جمع کر کے رکھا تھا۔ تو جب یہ خبر پتہ چل گئی کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے تو ان کو بہانہ یہ مل گیا کہ ادھر پیچھے سے اگر ہماری خواتین پہ حملہ کیا، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے گھر کھلے ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں، ہم کو جانے دے دیجئے اور ہم چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی کو بیان کر دیا کہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے ان کے سب کے خیرخواہ تھے اور سب کے پروٹیکٹر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کا ارینجمنٹ کیا تھا، وہ ان کا پین تھا نا۔ سپہ سالار کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ لشکر کو کیسے ڈیل کرنا ہے، عورتوں پہ کیا پروٹیکشن کا ارینجمنٹ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ایک اچھے مضبوط قلعے میں پروٹیکٹ کر کے آئے تھے۔ تو یہ نبی کا کام تھا نا کہ وہ فیصلہ لے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ تو کیوں جانا چاہتے تھے، یہ جو بتا رہے ہیں ہمارے گھر کھلے ہیں، غیر محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ اصل میں وہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے جنگ کے محاذ سے، اس وجہ سے یہ بہانے بازیاں کر رہے تھے۔ ذرا ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کب ہم دینی مطالبات میں پورے اترتے ہیں۔ جب سختی کا وقت آتا ہے تو اتنے مسائل بتا کے اس سختیوں سے نکل کے کسی پگڈنڈی سے صراط مستقیم سے اتر جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، ہمارے حالات ابھی صحیح نہیں ہیں، ابھی بیماری ہے تو ابھی ایسا ہے، بہت سارے بہانے ریڈی میڈ ہمارے تیار رہتے ہیں اور سختی کے وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین کے لیے ایثار اور قربانی کا تصور نہیں کرتے ہیں۔ جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے وہ ہر چیز قربانی مانگتی ہے۔ آپ سب خواتین ہیں، آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ مائیں بھی ہیں۔ ذرا بتائیے کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں
تو کیا آپ بنا قربانی دیے ان کو اتنا بڑا کیا ہے؟ شاید ہے کہ ہر دن کی قربانی ماں کی رہتی ہے، اور شاید ہر دن بھی ایک نہیں، ہر دن ان گنت قربانیاں دے دے کے اولاد کی پرورش ہوتی ہے، ہاں کہ نہیں؟ بغیر قربانی ایثار اور قربانی کے محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ بچہ گیلا کرے پڑا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ نیند کی قربانی دیں گے نا؟ بچے کو صاف کریں گے بچے کو ہیلدی رکھنے کے لیے؟ تو ہر دن مائیں اپنی اس محبت کے لیے بے شمار قربانیاں دیتی ہیں، اور محبت کا ٹیسٹ یہی ہے، اگر کسی سے محبت ہے تو قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہاں تو محبت ہے سچی، اور اگر نہیں تو کوئی محبت نہیں، جھوٹے دعوے ہیں۔ یہ کیسی محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے دین سے کہ قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، جانثار ہے، وہی سچے مومن ہیں، اور جو دین کے لیے قربانیاں نہیں دے تو کوئی محبت نہیں، کوئی دعوی ایمان ان کا سچا نہیں۔ دین قربانی کا نام ہے۔ تو جو بھاگ رہے تھے، فرار اختیار کر رہے تھے، قربانی نہیں دینا چاہ رہے تھے، قرآن نے کھول کھول کے بتا دیا کہ وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلْبَثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو اس میں وہ پڑ جاتے، اور مشکل سے ہی انہیں شریک فتنہ ہونے سے کوئی تعامل ہوتا۔ اب ان کے اندر کی ریالٹی منافقین کی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر سارے دشمن ان پر سب طرف سے آ گئے ہوتے، اب یہ جو آپ کو میپ دکھایا، ادھر یہ ٹرینچ کو کراس کر کے غطفان اور قریش اور یہود کے دو قبیلے، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے لوگ، اور ادھر سے بنو قریظہ، ادھر سے یہ سب طرف سے آ گئے ہوتے، تو یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر منافقین موجود ہیں، ان کو فتنے سے کوئی نہیں بچا پاتا، نہیں بچتے۔ یہ کون سے فتنے کی بات ہو رہی ہے؟ فتنہ ارتداد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ادھر سے لشکر آواز دیتے ان منافقین کو کہ ہمارے ساتھ مل کے ان مسلمانوں کا قلع کما کر دو، تمہاری جان اسی میں محفوظ رہے گی، بغیر پاز لیے وہ ہاں بول دیتے، بغیر توقف کے، بغیر سوچے۔ یہ حال تھا ان کے دل کا کہ بس جان کی حفاظت ہو جائے، مال کی حفاظت ہو جائے، لہٰذا دنیا سے اتنی محبت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو ذرا بھی کوئی بھی دعوت دے دیتا پلٹ جانے کی، مرتد ہو جانے کی، تو فوراً مرتد ہو جاتے اور الٹا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ذرا سا بھی نہیں سوچتے، ذرا سا بھی نہیں رکتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہونی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے وہ دن کو مینشن کر رہا ہے جب وہ بڑی بڑی زبانیں چلا چلا کے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی جنگ کا موقع آیا ہم برابر سے لڑیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، کوئی بھی حکم آ جائے تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور غزوہ احد میں جو کچھ ہوا تو اس کے بعد بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اب کی بار کوئی غلطی نہیں کریں گے، اب کی بار آپ کی فرما برداری کریں گے، جان حاضر ہے۔ منافقین لفاظی بہت کرتے ہیں، بولتے زیادہ ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے عہد کیا تھا انہوں نے۔ یہ مومن کا قولی بات ہے۔ تو وہ جو منافقین ہیں وہ بھی تو اہل اسلام، اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کل تو یہ بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں کوئی بھی جنگ کا موقع آئے گا اپنی جانیں دے دیں گے، اور اب کیا ہوا کہ پیٹ پھیر کے بھاگنے کے لیے بے قرار ہیں۔ منافق کو اپنی جان اور اپنا مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے،
سب اپنے اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمیں کیا پیارا ہے. کیا ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اپنا مال قربان کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، تب جا کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کی جو کیا تھا اللہ سے بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کا عہد کے سوال کرے گا. یہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. انسان ارادہ کرتا ہے نا کہ ابھی تو بہت تنگی ہے، اللہ پاک تھوڑا ہاتھ میں کشادگی دے، تھوڑا حالات اچھے ہوں تو ہم بھی غریبوں کی بہت مدد کریں گے. اور جب حالات اچھے ہوتے ہیں اپنے ہی ضروریات اتنی بڑھ جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرتے ہیں. آج کی میجورٹی آف دا مسلمس کے جو طریقہ ہے، جو ان کا رویہ ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ قرآن مجید جو صفات منافقین کی بتا رہا ہے وہ آج کے میجورٹی آف دا مسلمس میں بھری پڑی ہے. اگر یہ کہنا زیادہ غلط نہ ہو تو کہنا چاہیں گے کہ ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ملامت کیا وہ تو نبی کے پیچھے پابندی سے نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے اور نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا وہاں. اور آج کے مسلمان تو سبحان اللہ ساری کرتوتیں کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی چھوڑ کے بھی مسلمان ہیں. سبحان اللہ. ان منافقین کو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل بہت ہی سختی سے ان کا ذکر کر کے اور بہت ہی ناپسند کیا، جن کے متعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. کیونکہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا، ان سے پروٹیکشن کیسے لے انسان جب اندر ہی اندر گھسے ہوئے ہیں. باہر کے دشمن سے تو انسان پروٹیکشن لے لیتا ہے اور وہ آگاہ رہتا ہے، ان سے باخبر رہتا ہے. یہ اندر گھس کے ڈیمیج کرتے ہیں تو ان سے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے پروٹیکشن لینا. تو یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ ناراض ہے. کفار اور مشرکین سے زیادہ بڑی سزا منافقین کی ہے. بتائیے جس کے لیے قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے پابندی سے، اور آج کا مسلمان ہے، مال کی محبت اس کو ہے، دنیا کی محبت اس کو ہے، ناانصافی اس کے پاس ہے، بزدلی اس کے پاس ہے، اور نماز بھی چھوڑنے کے بعد بڑے شوق سے مسلمان ہیں سب. کسی کے کو پرٹیکولرلی کچھ کہنا مطلوب نہیں ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتِّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تمہیں تھوڑا ہی موقع مل سکے گا. تو یہ جو موت کے ڈر سے فرار اختیار کر رہے تھے اور بہانے بازیاں کر کے وہاں سے کھسک رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، بیوی بیمار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو وہاں سے جو بھاگنے کا تھا تو وہ ایکچولی موت سے فرار تھا. اور موت سے فرار کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں کون سا مفید ہوگا؟ تم یہاں سے بھاگ رہے ہو کہ قتل نہ ہو جائیں، اور جس گھڑی تمہاری موت لکھی ہے تم بند محفوظ قلعوں میں بھی ہوگے تو آ لے گی. کیسے بھاگو گے موت سے؟ اور اگر مان بھی لو کہ یہ آج تم بھاگ گئے اور کچھ دن جی گئے تو کتنا جیو گے؟ کتنا؟ اور جو زندگی کا مزہ ہے وہ تمہیں اپنی تقدیر سے زیادہ نہیں مل سکتا. زندگی جتنی ہے اس میں جو آرام اور جو مزہ لینا ہے وہ تمہیں تمہاری قدر میں جتنا ہے اس سے ایک بٹ بھی تمہیں زیادہ نہیں مل سکتا. ہر انسان کو سوائے اس کے کچھ نہیں ملے گا جو اس کے قدر میں ہے. اور دنیا تو انسان کو ملتی ہے برتنے کے لیے بنا مانگے بھی. تو اگر موت کے ڈر سے انسان فرار اختیار کرے تو یہ کوئی بھی وائز تھاٹ نہیں ہے.
یہ نہایت احمقانہ سوچ ہے. چاہے جتنے مضبوط قلعے میں بھی چلے جائے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو ان مضبوط قلعوں میں بھی، ان سیلڈ اور پیکڈ بنگلوں میں بھی موت آ لے گی. تو یہ موت سے بھاگنے کا کیا ہی فائدہ ہے. اور جو دنیا برتنے کا ہے وہ کتنا، کچھ سال کی زندگی اور مل گئی تو وہ بھی بہت حقیر ہے، بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے. اللہ تمہیں رحمت مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور ابدی کامیابی اور ابدی نعمتوں کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم دنیا میں حقیر، تھوڑی اور ذلیل، معمولی اور کچھ دن کی نعمتوں پہ گرے پڑتے ہو. یہ سوچ کی تنگی ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون ہے اس کی رحمت کو روک سکتا اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے. دیکھیے اہل ایمان کا ایمان ایسے ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا اس سے زیادہ، اس سے کم ہمیں نہیں ملے گا. تو اگر اللہ ہمارا نقصان چاہتا ہے تو وہاں قلعے میں گئے اور وہاں چھتی ہمارے اوپر گر گئی، زمین ہی پھٹ گئی، ہم سما گئے، کون بچا سکتا ہے؟ تو اگر اللہ نے نقصان ہی لکھا ہے تو وہ پہنچ کے رہنے والا ہے، اور اگر اللہ نے رحمت لکھی ہے تو وہ پہنچ کر رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کہاں جاؤ گے؟ سب سے عقل مندی کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. اللہ تمہارا مولا اور مددگار ہے. جب اس کے بتائے راستے پر چلو گے تو وہ راضی ہوگا. مر کے اسی کی طرف جانا ہے، وہ راضی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا اوپر جانے میں بھی. لیکن دنیا کی طرف بھاگو گے تو دنیا تو تم سے چھوٹے گی ہی، چھوٹ کے رہے گی، اور جو فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہو فائدہ بہت تھوڑا ہے، وہ چھن کے رہنے والا ہے. تو اللہ کو راضی کرو اور اللہ کی طرف بھاگو، تو اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اگر یہ سر ٹوٹنا لکھا ہے تو وہ ٹوٹ کے رہے گا، چاہے ہم اپنے گھر کے محفوظ اپنے رومز میں ہوں. لیکن اگر یہ اللہ کی راہ میں ٹوٹ گیا تو ہمیں شہادت ملے گی نا، سبحان اللہ، اور اللہ اس کا اجر دے گا. تو ہونا تو تھا ہی، سر ٹوٹنا لکھا ہے ٹوٹے گا، موت آنی لکھی ہے آئے گی. لیکن ہم محفوظ جگہ پر بھی ہیں تب بھی وہ ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زمین ہی کتنی دھس جاتی ہے، انسان اندر سما جاتا ہے اور زلزلے آ جاتے ہیں اور انڈیویژول کی ڈیتھ ہوتی ہے. ایسے اوپر سیڑھی سے گرے مر گئے، زمین پہ چلتے چلتے گرے مر گئے نا. تو جو قسمت میں ہے وہ تو ہونا ہی ہے. لیکن یہی سر اللہ کی راہ میں ٹوٹے تو وہ تو شہادت ہے مومنین کے لیے. اسی لیے موت کو احد الحسنیین کہا گیا. مومنین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، موت تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے ہمارے لیے. یا تو فتح ملے گی، دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور یا موت ملے گی، وہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی بھلائی ہے. بھلائی کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے مومن کے لیے. موت احد الحسنیین ہے، سورہ توبہ میں مینشنڈ ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. لیکن مومن کے لیے جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر منافق ہے اگر انسان تو دنیا میں بھی ڈر میں رہے گا اور تردد میں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، اور آخرت میں سب سے زیادہ والا عذاب نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، کہیں کا بھی نہیں. وہ کیونکہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ ادھر بھی بنا کے چلنا ہے ادھر بھی. بالکل بے وقوف ہے. ادھر بھی بنا کے چلتے ہیں. منافقین کا کیا روش ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کا غلبہ رہا تو ہم کہیں گے بھائی ہم تو ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہیں. جب کل کی بولیں تو جب مال غنیمت ملتا تو جلدی سے آ جاتے اپنا حصہ بٹانے کے لیے، اور غلبہ ہوتا تو ہم تو ہمیشہ آپ کے سپورٹرز رہے ہیں. آج کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے.
اور جب مومنوں پہ کوئی مشکل وقت آ گیا تو دوسری پارٹی بھی ان کی تیار رہتی ہے کہ ارے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ دو طرف جو بنا کے چلتا ہے وہ نہایت بے وقوف ہے. وہ دو طرف بگاڑ رہا ہوتا ہے کہ دنیا بھی جاتی ہے اور آخرت بھی جاتی ہے. کافر کو تو کم سے کم دنیا مل جاتی ہے، وہ دنیا میں غرق ہے، دنیا برت رہا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے، آخرت برباد ہو گئی. لیکن منافق کی تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے، کیونکہ ہر وقت اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ پول نہ کھل جائے، پول نہ کھل جائے. ادھر والوں کو ان کے ساتھ ساٹھ گاٹھ نہ پتہ چل جائے، ادھر والوں کو ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہ پتہ چل جائے. تو نہایت خوف اور تردد اور ٹینشن میں وہ زندگی گزارتا ہے. وہ سوچ رہا ہے ہم ادھر بھی بنائیں ادھر بھی، وہ دنیا بھی غارت کر رہا ہے اور آخرت بھی غارت کر رہا ہے. قد يعلم الله الموقعين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو. تو منافقین کے کردار کو پوری طرح سے کھول کے رکھا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جنگ کے معاملے میں، خطرے کے ٹائم پر، مشکل اور ٹف ٹائم میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب اپنی جان کی پرواہ کرو. ارے اپنی بیوی، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تمہارا بچہ یتیم ہو جائے گا، اپنی پرواہ کرو. پیاری پیاری گولی ہے نا یہ سب. آخر آج کے ٹائم پہ بھی انسان بڑی اچھی اچھی چیزوں کی طرح، ارے ذرا اپنے کیریئر کی فکر کرو، ارے تمہارا کیریئر پڑا ہے، ارے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو کیریئر کی کیا پرواہ ہے. اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو، ارے بیوی بیمار ہے، تمہارے کچھ اس کے متعلق بھی فریضے ہیں. بہت اچھے اچھے پیاری پیاری ریزنس دیے جاتے ہیں نا، کل بھی اور آج بھی. دین کے متعلق جب بھی مطالبات ایسے آتے ہیں جو قربانی طلب ہوتے ہیں تو اس سے بھٹکانے کے لیے بہت پیارے پیارے ریزنس دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو مطلب اس ٹائم پہ رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں، اور اپنے بھائیوں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف آؤ، رکو، بچو، جنگ میں نہ جاؤ اور ان کے ساتھ شامل نہ ہو، اور اگر وہ خود شامل ہوتے ہیں تو نام گنانے کو. بس ایسے کام کرتے ہیں کہ بس کاؤنٹنگ ہو جائے ان کی، جس کو کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہادت کا درجہ پانا چاہتے ہیں. تو جا کے کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس وقت خطرہ ہوا وہاں سے فرار ہو گئے، چھوڑ دیا نبی کو اکیلے، چھوڑ دیا مومنین صادقین کو ان کے حال پہ کہ یہ جائیں اپنی جانیں دیں، ہم پاگل بے وقوف نہیں ہیں. تو ان کو اپنی جان کی تو اتنی پڑی رہتی ہے، اور وہ مطلب کبھی نام گنانے کو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تو بس اس لیے کہ بس ان کی گنتی ہو جائے اور تاکہ مال غنیمت میں ان کو برابر سے بھر بھر کے ملے. اشحۃ علیکم، وہ تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ نَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ. مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کی حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارا استقبال کو آ جاتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کو ایسا کرنا بہت آسان ہے. منافقین کا جو سب سے برا اسپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ دینداروں سے بھی بغض رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، بہت ہی تنگ دل ہیں بھرپور ساتھ دینے میں، اور تمہارا بھلا ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ایکچولی، لیکن
کوئی بھی خطرے کا ٹائم رہتا ہے تو ان کی حالت دیکھو، دیکھیے پورا منظر ایسے کھینچا گیا ہے کہ مطلب پہچان ہو جائے انسان کی کہ جب خطرے کا وقت آتا ہے تو ایسے آنکھیں چڑھنے لگتی ہیں ان کی جیسے کسی کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. یعنی چونکہ جب انسان مال اور دنیا اور جان سے اتنی محبت کرے گا، شدت کی محبت، تو کیا ہوگا جب وہ چیز خطرے میں آئے گی تو اس کی حالت تباہ ہونے لگے گی. جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ چیز چھن رہی ہے تو ایک دم مدہوش سا ہو جائے گا. تو منظر کشی اس طرح کی گئی کہ موت کا خطرہ دیکھ کر ایسے ان کی آنکھیں پھرنے لگتی ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو. جب موت آتی ہے فرشتوں کو سامنے انسان دیکھ لیتا ہے تو نظر ٹھہرتی نہیں ہے نا، پھر چڑھ جاتی ہے. اور پھر کتنے ہی اپنے دائیں بائیں کسی کو نظر کسی سے ملاتا نہیں انسان، جو موت کی نظام میں جا چکا ہے، حالت نظام میں نظر نہیں ملاتا کسی سے، نظر چڑھ جاتی ہے. اب تو شاید فرشتے اسے نظر آنے لگتے ہیں نا، تو آنکھ چڑھ جاتی ہے بالکل. تو جس طرح وہ منظر نزا کا عالم ہوتا ہے کسی کے اوپر، اس طرح کی غشی ان کو طاری ہونے لگتی ہے موت کے خوف سے. مومنین کے یہ طریقہ نہیں ہوتا، مومنین کے متعلق آگے بتایا گیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہ قینچی جیسی زبانیں لے لے کے چلے آتے ہیں آپ کے استقبال کو. یعنی جب خطرے کا ٹائم تھا تو ایسے حواس باختہ ہو گئے تھے، اور جب فتح مل گئی تو چلے آتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہمارا مال غنیمت میں حصہ لائیے، ہم تو ہر موقع پہ آپ کے ساتھ تھے، ہم نے جو ہے بھی اپنے آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈال کے آپ کی حفاظت کی ہے. قینچی طرح چلتی ہوئی زبانیں، بہت ہی شارپ زبانیں، اور یوں کہنا چاہیے کہ منافق ہمیشہ ہی چرپ زبان ہوتا ہے، بولتا ایسے ہے کہ سننے والا سنتا رہ جائے، مگر اس کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ سورہ منافقون میں پڑھیے، جیسے یہ کندے ہیں، کندے لکڑی کے جو دیوار سے ٹیک لگا کر رکھ دیے گئے ہوں. اللہ کی نظر میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے ان کی، بلکہ فرمایا کہ ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، اور یہ اللہ کو بہت آسان ہے. اعمال غارت ہو گئے. کون سے اعمال؟ منافقین کے کون سے اعمال غارت ہو گئے؟ ارے بھائی انہوں نے دکھانے کے لیے بہت سارے اعمال بھی کیے تھے نا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ بھی مارے باندھے دینا ہی پڑتا تھا ان کو. ختم، 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0. جب ٹف ٹائم میں ساتھ نہیں کھڑے ہو، غدار ہو، اور تم نبی اور اس کے ساتھیوں کو مدد کے لیے ساتھ میں نہیں ہو اور فتنے ڈال رہے ہو، اندر پھوٹ ڈال رہے ہو، تو تمہارے باقی جو اعمال ہیں، جو نبی کے پیچھے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، سب غارت، برباد. بھوکے رہے ہو، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، مال نکالنا پڑا، کچھ بھی قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت آسان ہے. یعنی کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے کہ وہ اعمال کو قبول نہ کرے. اللہ تعالیٰ میزان میں اس کا وزن ہی قائم نہیں کرے گا. جب نیک اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا تو وزن ہی قائم نہیں ہوگا، وہ ہلکے کے ہلکے بیکار غارت ہو گئے اعمال. اللہم لا تجعلنا من المنافقین، آمین. یا سبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں کہ صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں، تاہم اگر یہ تاکہ وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. جب یہ خبر
مل گئی تھی کہ سب لشکر جا چکے ہیں. جب انہوں نے دیکھ لیا تھا آنکھوں سے, سب پلٹ گئے, رات میں ہی لوٹ گئے تھے. صبح کو اس میدان خالی پڑا تھا, کوئی نہیں تھا. لیکن جو زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے نا, تو بہت دیر تک اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ خوف ختم ہو گیا. تو یہ جو منافقین تھے نا, تو سارے حملاوروں کے لوٹنے کے بعد بھی یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ خطرہ گیا اور اب سب صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے, سمجھ رہے کہ حملاور ابھی گئے نہیں ہیں, اور ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ اگر حملاور پھر سے آ جائیں اور تو ہم جا کے کسی صحرا میں بیٹھ جائیں اور کسی بادیہ نشین ہو جائیں, اور وہیں سے ان مسلمانوں کی خبر آتے جاتے لوگوں سے خالی پوچھ لیں کہ کیا ہوا ان کا. یہ ان کے دل کا حال یہ تھا. مطلب جیسے حد سے زیادہ ڈرا ہوا انسان بعد میں بھی ڈرتا ہی رہتا ہے نا, بلیو نہیں ہوتا کہ سب ڈر ختم ہو گیا. تو وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ واقعی لشکر چلا گیا, کہیں پھر نہ آ جائے, کہیں جا کے آگے رکے تو نہیں ہے. اب جان کی پڑی ہے جس کو, وہ کیسے ہی اتنی جلدی معمون ہو جائے گا, کہیں پھر نہ آ جائے. اور اگر آ گئے تو ہم کسی صحرا میں جا کے بیٹھ جائیں. اور پھر مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا, کہیں سے آئے گا جائے گا اس سے پوچھ لیں گے کہ کیا خبر ہے وہاں کی بھائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کا حال یہ ہے, اور یہ تمہارے درمیان اگر لڑائی میں حصہ لیتے ہیں تو بہت ہی کم, نام گنانے کو, کہ اگر نہیں حصہ لیا تو مسلمان ہی کون جانے گا. تو بس نام گنانے کو یہ حصہ لیتے ہیں, اور اپنے وجود کے ساتھ اور نبی کے لیے قربانیاں دینا اور دین کے لیے قربانیاں دینا, یہ سب ان کا کنسرن سرے سے ہے ہی نہیں. آیت نمبر 20 تک ہی ہوا ہے, وقت پورا ہو گیا. ہاں آج یہیں پر روکتا ہے, انشاءاللہ آئندہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو سچا پکا مومن بنا دے اور نفاق سے بچائے اور اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے, تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ فوت کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے اور نفاق سے بالکل محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.